اور پھر یہ تو ایک موقف میں نے عرض کر دیا، یہ ایک موقف ہے جس کے افسانے بنائے جاتے ہیں، گھر کو سیدہ کائنات کا گھر کا جلانا اور دروازہ توڑنا اور معاذ اللہ کیا کیا اور آگے گرفتار کر کے لانا، یہ ایک افسانہ ترازی ہے، یہ مولا علی شیر خدا کی گستاخی ہے، اہل بیت اطہار کی گستاخی ہے، بنو ہاشم کی گستاخی ہے، بنو عباس کی گستاخی ہے، صحابہ رسول کی گستاخی ہے، کل اہل مدینہ کی گستاخی ہے۔ اب آگے آئیے، اب اس کے برعکس دوسرا موقف خود کتب شیعہ میں ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ دوسرا موقف وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی جبر و اکراہ کا ذکر نہیں، اب یہ الگ کتابوں میں دوسری روایتیں بھی ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کس کو مانیں۔ یہ ایک گروپ تھا، ایک روایات کا ایک قصہ تھا۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں جس میں کسی جبر و اکراہ کا ذکر نہیں، فرماتے ہیں میں نے دفع شر کے لیے، تاکہ امت میں وحدت رہے، تفرقہ نہ ہو، لوگ دین سے پھر نہ جائیں، امت کی خیر اور دفع شر کے لیے میں نے جا کے بیعت کر لی۔ یہ دوسرا موقف، اس پر بھی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ تو دونوں میں تضاد آ گیا نا، شر کو روکنے کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، تاکہ لوگ اسلام سے بدظن نہ ہو جائیں، میں نے جا کے بیعت کر لی تاکہ امت میں پھوٹ نہ پڑے۔ اب یہ قول کہ امت میں پھوٹ نہ پڑے، یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور نہج البلاغہ کی کل شروع اور کل بڑی کتابیں اس کو بیان کرتی ہیں۔ تو اس موقف اور اس موقف میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں کے اندر دو متضاد موقف ہیں۔ اب آپ سوچئے دو میں سے کون سا بہتر ہے جس کو قبول کرنا شان علی مرتضیٰ کے لائق ہے۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، آپ نے ایک خطبہ دیا ہے، میں ایک ریفرنس دیتا ہوں آپ کو۔ جب مصر ہاتھ سے نکل گیا اور آپ کے گورنر وہاں حضرت محمد بن ابی بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی سنیے محمد بن ابی بکر کون تھے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، جو مولا علی شیر خدا نے وہاں مصر میں گورنر بنایا تھا۔ اور محمد بن ابی بکر ان کے بیٹے کیسے ہیں؟ یہ مولا سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں اور مولا علی شیر خدا کے ربیب ہیں، ان کی گود میں پلے ہیں۔ کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس، ذرا تعلق دیکھیے ان کے، حضرت اسماء بنت امیس یہ پہلے زوجہ تھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب ان کا وصال ہوا، مولا علی شیر خدا کے کزن تھے، چچا زاد بھائی، ان کا وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی۔ تو اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہوئی۔ ان کے بطن سے سیدنا صدیق اکبر کے یہ بیٹا پیدا ہوا محمد بن ابی بکر۔ اب یہ سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ تھی، اور یہ وہ زوجہ صدیق اکبر تھی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصال کے دن تک آپ کی لک آفٹر کرنے والی تھی، آپ کے گھر میں آپ کو غسل دینے والی بھی تھی، تجہیز و تکفین تک آپ کو پوری عیادت اور لک آفٹر آپ کے وصال بیماری کے دوران حضرت اسماء بنت امیس نے کیا، اور وہ زوجہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ دیکھتے چلے آئیے، سیدنا صدیق اکبر کا عمل مولا علی شیر خدا کے ساتھ ایسا ہو، تلواروں کا عمل ہو، گھر توڑوانے کا عمل ہو، گھسیٹنے کا عمل ہو، اور ان کی زوجہ کو مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیماری کے دوران سارا کچھ، پورا گھر ان کو سونپ دیں وصال تک۔ کتنے تضاد ہیں تصورات میں۔ اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کی اس بیوہ سے، حضرت اسماء بنت امیس سے، مولا علی شیر خدا نے شادی کی۔ اب دیکھیے ان کے تعلق کیسے تھے۔ اگر دشمنیاں عداوتیں ہوں تو کوئی کرتا ہے ایسے؟ حضرت اسماء بنت امیس کی شادی پر مولا علی شیر خدا سے ہوئی، گود میں محمد بن ابی بکر تھے، تو سیدنا مولا علی شیر خدا نے پھر ان کو پالا۔ اور آپ کہا کرتے تھے، کتب شیعہ میں آیا ہے کہ محمد بن ابی بکر میرا بیٹا ہے صلب ابو بکر سے۔ سبحان اللہ، کہا کرتے تھے محمد بن ابی بکر، علی شیر خدا فرماتے میرا بیٹا ہے صلب ابی بکر سے۔ جب یہ شہید ہوئے
اس موقع پر مولا علی شیر خدا نے خطبہ کہا. وہ خطبہ شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید انہوں نے اس خطبہ کا ذکر کیا ہے، جس کو شرح حدیدی کہتے ہیں، نہج البلاغہ کی جلد 4 صفحہ 94 95 96 خود وضاحت کرتے ہیں. اب ایک موقف آپ پہلے سن چکے جس کا واویلا کیا جاتا ہے ٹی وی پر جھوٹی داستانیں سنا کر، اور میں نے جب آپ عرض کیا کہ اہل سنت اس سے لا تعلق ہے، ہم اس کو جھوٹ مانتے ہیں، ان کی شان کے لائق نہیں، گستاخی ہے. اب ہم شیعہ کتب سے ہی دوسری بات بتا رہا ہوں میں کہ کیوں نہ ان روایات کو لیا جائے جو خود شیعہ کتب میں ہی ہیں، مگر ان میں مولا علی شیر خدا کی عزت، اہل بیت کی عزت اور احترام زیادہ نمایاں ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان روایات کو قبول کیا جائے، اور کیوں نہ ان گھٹیا بیانات کو کیوں لیا جائے جس میں گستاخی اور فتنہ پروری بنتی. اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں ابھی. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ پس میں اس حال میں خلوت نشین رہا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک تعداد دین سے روح گردانی کرنے لگی ہے. وہ جو مرتدین ہو گئے تھے پیدا سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سنبھالتے ہی حضور کے وصال کے بعد، منکرین زکوٰۃ ہو گئے تھے، جھوٹے مدعیان نبوت ہو گئے تھے، ان کے قبائل ان کے پیچھے لگ گئے، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور یہ واقعہ آقا علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ روح گردانی کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملت مصطفیٰ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے خود محسوس کیا گھر میں کہ اگر میں باہر نکل کر اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو اسلام کے مضبوط قلعہ میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور اسلام کی دیواریں منہدم ہو جائیں گی. اور یہ میری اس مصیبت سے، محروم خلافت ہونے سے زیادہ بڑی مصیبت ہوگی، اسلام کو نقصان پہنچے گا. اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ خلافت و حکومت یہ تو چند دنوں کی متاع ہے، چند دنوں کی متاع ہے، اور یہ اسی طرح زائل ہو جانے والی ہے جس طرح سراب زائل ہو جاتا ہے یا بادل آ کے چھٹ جاتے ہیں. یہ قیمت ہے مولا علی شیر خدا کے نزدیک خلافت و حکومت کی. بادل جس طرح چھٹ جاتا ہے، سراب زائل ہو جاتا ہے، ختم ہونے والی ہے. میں نہیں چاہتا اسلام کو نقصان پہنچے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، منکر ہو رہے ہیں زکوٰۃ کے. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، پھر حوالہ سنیے، علامہ ابن ابی الحدید شرح حدیدی شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 94 95 96 اس پر فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کہ میں خود چل کر ابو بکر صدیق کی طرف چلا گیا، خود ابو بکر صدیق کی طرف چلا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب آپ اندازہ کر لیجیے، خود جا کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. میں خود چل کر گیا الی ابی بکر فبایعتہ، خود جا کر بیعت کر لی، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صدیق اکبر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا اور اپنی پوری قوت صرف کی، حتیٰ کہ باطل کا رخ پھر گیا اور باطل بھاگ گیا اور کلمہ توحید اور علم شریعت بلند ہو گیا. پھر آگے فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہاں تک تو میں اسلام کی سر بلندی کے لیے اور اسلام کی عظمت اور دفاع کے لیے خود جا کے بیعت کر لی، مگر جب میں نے دیکھا فتولی ابو بکر تلک الامور فیسر وسدد وقارب واقتصد فصحبتہ مناسبا فاطعتہ فیما اطاع اللہ. پھر میں نے ابو بکر کے عمل کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خلافت کے متولی ہو چکے تھے. میں نے دیکھا کہ انہوں نے قدم قدم پر امت کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، سہولت کے اہتمام کیے، وہ دین پر ثابت قدم رہے، اسلام پر مضبوطی سے کام لیا اور حق میں میانہ روی اختیار کی. جب میں نے ان کے خلوص اور ہمدردی اور دین کو دیکھا تو میں نے کاملاً مصاحبت اور موافقت کا فیصلہ کر لیا کہ ان کا پورا ساتھ دوں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مشتمل تمام امور میں ان کی فرما برداری کرتا رہا. آگے بیان کرتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عمر بن الخطاب کو بلا کر ان کو امور خلافت کا والی بنایا
اور وصیت نامہ اور وثیقہ خلافت ان کے لیے لکھ دیا. میں نے اور سب نے وہ بھی قبول کیا, اور رضامندی کے ساتھ ہم نے ان کی بیعت کی اور قبول کیا. اور وہ جب خلیفہ بن گئے عمر فاروق تو وہ بھی پسندیدہ سیرت ثابت ہوئے, اور ان کی خلافت بابرکت ہوئی, ولایت والے ثابت ہوئے, اور اسلام کی سرحدوں میں وسعت اور کیسر و کسرا کی سلطنتوں تک پامال کرنے کا اشارہ کر رہے ہیں. اب یہ مجھے بتائیے کہ دوسری طرف شرح حدیدی شرح نہج البلاغہ میں مولا علی شیر خدا خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ بیعت کس طرح کی. اس میں کہاں گیا گرفتار کرنا؟ بولیے. اب تلواروں کا سایہ, جبر, ظلم, گھروں پر حملہ معاذ اللہ, جلانا, یہ سب کچھ کہاں گئے؟ اب یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹوری ہے. ٹی وی پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ افسانے بتائے جاتے ہیں جو شیعہ کتب میں مغلظات ہیں, جو دین دشمن لوگوں نے داخل کیے ہیں, نہ صرف خلفائے راشدین کی توہین کے لیے بلکہ مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کی توہین کے لیے. وہ اہل بیت اطہار کہ ہمارے سر بھی ان کے قدموں اور جوڑوں کی خاک پر قربان ہوں, جن کے گھر کے بچوں کا جھولا ملائکہ آ کے جلائیں, جو دنیا اور آخرت کی سلطنتوں کے مالک ہوں, جن کے اشارے سے لوگوں کو جنت تقسیم کی جائے. اور خدا کی قسم سیدہ کائنات قیامت کے دن جس کو جنت میں داخلے سے روک دے گی, رب کی عزت کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. حسن حسین جس کا دروازہ روک دیں گے وہ الٹا لٹک جائے, جنت نصیب نہیں ہوگی. وہ دو جہاں کے والی, ان کے بارے میں یہ تصور کہ گھر گھر جا کر خلافت کو مانگتے رہے اور کسی نے سوائے 4 بندوں کے ساتھ نہیں دیا, ان کو معاذ اللہ پھر گھسیٹا گیا, پھر جب روتے گئے, یہ برداشت کرتے گئے, شہید ہو جاتے, قربان ہو جاتے عزت اور ناموس پر. یہ ان کی شان نہیں تھی. ایک طرف یہ افسانے اور یہ قصے اور گھر جلایا جانا, ان کے گھر جل رہے تھے تو اہل مدینہ بنو ہاشم کہاں تھے؟ بچہ بچہ شہید ہو جاتا. اگر کربلا میں امام حسین کے ساتھ 72 تن شہید ہو سکتے ہیں تو مولا علی شیر خدا کے ساتھ سب بنو ہاشم کیوں نہیں شہید ہو گئے؟ یہ سب جھوٹے افسانے صدیوں بعد تراشے گئے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اب اس کے برعکس وہ سٹوری درست ہے جو خود شیعہ حضرات کی بہت بڑی کتاب شرح نہج البلاغہ میں ابن ابو الحدید نے بیان کی ہے مولا علی شیر خدا کی زبان سے. اس کو مانے یا اس کو مانے, اس میں عزت ہے مولا علی شیر خدا کی.